کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آداب خطبہ جمعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والا بندہ اگر کوئی حرکت کر رہا ہو تو آپ اس کو بھی روک نہیں سکتے۔ خطبہ جمعہ کا ادب یہ ہے، سب کو پہلے آداب میں ملحوظ خاطر رکھنا۔ آئیے ہوں تمہیں خطبہ جمعہ دے جڑے الفاظ صحیح حدیث تو ثابت نے وہ میں تمہیں پڑھ کے سنانا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، جامع ترمذی کتاب النکاح، سنن ابی داؤد کتاب النکاح، مسند احمد، ارواح الغریب، احادیث کی 4 کتب میں آپ کو یہ خطبہ ملے گا جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی جمعۃ المبارک ارشاد فرما دے اللہ دے محبوب پیغمبر خطبہ پڑھیا کر دے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ خطبہ مسنونہ دے الفاظ نے اور شروع کے اندر میں پڑھیا ان الحمد للہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ نحمدہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعد خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھتے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ۔ یہ الفاظ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اے نبی کریم کی سیدی تو ثابت نہیں، صحیح و ثابت ہے جا پہلے میں تو پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ البتہ دے اندر اللہ دے پیغمبر قرآن پاک دی 3 آیات ایڈ فرمایا کر دے۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ دی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
دوسری آیت سورہ النساء دی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تیسری آیت سورہ الاحزاب دی فرمایا یا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ثابت شد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. لہذا پہلا حصہ موجودہ ختم، دوسرا حصہ شروع کریں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے. توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کتنا اہم ہے. ایدی اہمیت بے اللہ دے پیغمبر ہر جمعہ المبارک دے اندر اے خطبہ پڑھیا کر دے، ارشاد فرمایا کر دے. اس خطبے دی اہمیت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جدو بھی نکاح پڑھایا کر دے نبی کریم نکاح تو پہلا یعنی ایجاب و قبول تو پہلا نبی کریم علیہ السلام میں خطبہ پڑھایا کر دے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. اور سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ. اللہ دے پیغمبر سانو خطبہ یاد کروایا کر دے. علمنا نبی کریم نے سانو یاد کروایا. اللہ دے پیغمبر نے سانو پڑھایا. اللہ دے پیغمبر نے سانو تعلیم دی. خطبہ مسنونہ دی پتہ لگا اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے. نکاح وچ پڑھیا جاتا ہے، اتنا اہم ہے. ہر جمعے وچ پڑھیا جاتا ہے، اتنا اہم ہے. نبی کریم نے اپنے یاراں نوں یاد کروایا، اپنے صحابہ نوں یاد کروایا. اور خطبہ عام خطبہ نہیں، اینو ایویں لفظ سمجھ کے نہ گنا جایا کرو. خطیب چپ کر کے پڑھ جاتا ہے، تسی چپ کر کے سن جاتے ہو. پوری توجہ نال سنیا کرو خطبہ. یہ خطبہ دین دا ماٹو ہے، یہ خطبہ دین اسلام دی پہچان ہے، یہ خطبہ دین حنیف دا منہج ہے. میرے محترم بھائیو، اگر کوئی کافر بندہ، اگر کوئی غیر مسلم بندہ تہاڈے کولوں پوچھ لوے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جڑا تہاڈے کولوں اسلام دا تعارف پوچھ لوے، شارٹ کٹ دین دا تعارف اونوں خطبہ پڑھ کے سنا دیو. خطبہ دین حنیف دا پورا پہچان ہے، پوری پہچان تے پورا منشور ہے. خطبہ جڑا غیر مسلم پوچھے انہوں پڑھ کے سنا. نبی کریم علیہ السلام کو ایک کافر بندہ ہے. اب خطبہ مسنونہ کی تاثیر پہ غور کرنا. ایدی تاثیر اینی ہے سانوں تے معنی نہیں آندا، اسی تے معنی نہیں سکھیا. تاں سی جدو خطبہ ہوندا پہ ہوندا تے دوواں گوڈیاں دے وچ سر دے کے ستے ہوندے ہیں کیونکہ معنی دا پتہ نہیں. یہ خطبہ اتنا جامع ہے کہ اللہ
دے پیغمبر دی زبان چو ایک بندے نے صرف خطبہ ہی سنیا کہ مسلمان ہو گیا. صرف خطبہ سننا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ 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 توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کرتے جانا درام. مکے دے کافراں مکے اندر مشہور کر دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون نے کہ دیوانے نے معاذ اللہ. اللہ مکے دے لوگاں دے اندر ایک گل معروف ہو گئی ہے, مشہور ہے, کوئی نیڑے نہ آئے یہ گل نہ سنے. تے جدوں میرے پیغمبر نا ظالمہ مجنون آکھیا معاذ اللہ, اللہ پاک نے جواب دیتا. جواب میرے نبی نے نہیں دیتا, اللہ نے جواب دیتا. فرمایا سونیا تسی نہیں بولنا, اسی جواب دینے آؤ. اللہ پاک نے جواب کیویں دیتا, انہاں میرے پیغمبر نو مجنون آکھیا معاذ اللہ. تے مکے دے کافراں جتھے گل چھڑ دتی اللہ نے اتھوں اگوں شروع کر دتی. مکے دے کافر کہندے نے انک لمجنون. انہاں نے کیا اللہ نے کیا وہ کہندے انک لمجنون. تے اللہ فرماندے نے نون. وہ کہتے ہیں انکا لمجنون. اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سونیا تینو دیوانہ کہندے نے معاذ اللہ, تانوں مجنون کہندے نے معاذ اللہ. میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا, تسی دیوانے نہیں, تسی مجنون نہیں, تواڈے اندر کوئی دیوانیت مجنونیت نہیں. اللہ گل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے سونے نبیہ تہاڈا کردار آنا, میرے نبی دی گفتار آنا, میرے نبی دی سیرت آنا, میرے نبی دی صورت آنا, میرے پیغمبر دی وفا آنا, میرے پیغمبر دی ادا آنا, میرے پیغمبر دی گفتار آنا, میرے پیغمبر دی دستار آنا, میرے پیغمبر دا رشکار آنا, میرے پیغمبر دا چمکار آنا, میرے پیغمبر دا تکلم آنا, میرے پیغمبر دا تبسم آنا, میرے پیغمبر دا تفکر آنا, میرے پیغمبر دی نماز آنا, میرے پیغمبر دا حج آنا, میرے پیغمبر دا عمرہ آنا, میرے پیغمبر دا قیام آنا, میرے پیغمبر دا قعود آنا, میرے پیغمبر دا سجدہ آنا, میرے پیغمبر دا تشہد آنا, میرے پیغمبر دی فجر آنا, میرے پیغمبر دی ظہر آنا, میرے پیغمبر دی مغرب آنا, میرے پیغمبر دی عشاء آنا, میرے پیغمبر دی عصر آنا, میرے پیغمبر دی تہجد آنا, میرے پیغمبر دی جلوت آنا, میرے پیغمبر دی خلوت آنا, میرے پیغمبر دا ظاہر آنا, میرے پیغمبر دا باطن آنا, میرے پیغمبر دا بدر آنا, میرے پیغمبر دا ہد آنا, میرے پیغمبر دا خندق آنا, میرے پیغمبر دا تبوک آنا, میرے پیغمبر دا رونا آنا, میرے پیغمبر دا مسکرانا آنا, میرے پیغمبر دا آنا آنا, میرے پیغمبر دا جانا آنا. سونیا انہاں نوں دس دینا میرے نبی دا سینہ آلا, پسینہ آلا, میرے نبی دا مدینہ آلا ہے. یہ تینوں دیوانہ کہندے نے معاذ اللہ. سونے جویں دا تانوں بنایا اسی جگ وچ دوجا جدا بنایا کوئی نہیں, کسے مائی جایا کوئی نہیں. اللہ اللہ تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا, کوئی اور نہیں میرے
نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ کھاوے انگلی سونی جان اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا مکے میں معروف کر دیا یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے مالا ایک طبیب بندہ جدا نام زماد انہوں پتہ لگا تو چلدا نبی کی کریم علیہ السلام کڑایا پیا کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو مانتے ہی نہیں تھا نبی کافر تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو پتہ لگا تسی دیوانے ہو معاذ اللہ تسی مجنون ہو معاذ اللہ تے میں علاج کرنا دیوانیاں تے مجنوناں دا اگر تسی چاہو تے میں تہاڈا علاج کر دیواں مرید کے والیاں میں اپنے نبی دے کردار تو صدقے جاواں اونے میرے نبی نو مجنون آکھیا دیوانہ آکھیا معاذ اللہ میرے نبی نے خوف بھی کیتا سانو آج کوئی کبھی ہم پتہ لگا مولوی صاحب تسی پاگل ہو گئے کہ اسی ایڈا راک کے برچ ماریے جو پاگل گیا چاہیے لیکن میرے نبی نے مسکرا کے گل سنی تے بعد اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے زماد گل سننا جڑے بھی مریض دا تو جدو علاج کرنا ہے نا علاج کرن تو پہلا دی گل سننا ہے نا وہ تینوں دسدا یہ کہ مینوں مسئلہ کی جی بالکل فرمایا تے پھر میں تینوں بھی اپنا مسئلہ دسنا چاہنا انہیں آکھا جی بالکل دسونا تے نبی کریم پڑھ دے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے نبی نے خطبہ مکمل کیتا ہاتھ بن کے کہتا سونیا ایک باری پھر سنا دیو ایک باری پھر سنا دیو میرے آقا فرماتے نے پھر سن لے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میرے نبی پڑھتے اینڈ تک پہنچے پھر کہندا ہے سونے ایک باری پھر سنا دیو میں کولوں نہیں کہندا باقاعدہ حدیث پاک اندر ثلاثہ مرات کے الفاظ نے تیسری باری میرے پیغمبر نے پڑھیا نبی کریم نے خطبہ مکایا ختم کیتا اکھاں چوں ڈڈن لگ پیا تے رو کے کہندا سونیا میں بڑے بڑے جادوگراں دا تے بڑے بڑے شاعراں دا تے بڑے بڑے ادیباں دا تے بڑے بڑے خطیباں دا کلام سنیے پر جتنا لطف مینوں آیا ہے ایڈا لطف مینوں کدی نہیں آیا میرے آقا فرماتے نے جانا کی ہے سونیا ہے میری تلیے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو یہ کس کی برکت ہے یہ خطبہ مسنونہ کی برکت ہے خطبہ مسنونہ سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اے میرے
پیغمبر دا کردار تے اداواں سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا پیو دے نیڑے آوے میرا نبی نو گل نہ لاوے وہ جاندا 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 وہ جاندا جاندا وہ جاندا جاندا بن جاندا حبدار محمد دا اکبر اللہ خطبہ مسنونہ سن کے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ تاثیر خطبہ مسنونہ دی وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے آپ کو خطبے کا معنی ہوتا ترجمہ ہوتا ہوتا مسلمان ہوں میں تمہیں دسنا بھی معنی کی یہ ترجمہ کی تاکہ تمہیں سمجھ آئے تمہیں پتہ لگے اللہ جانتا ہے تسی کلا خطبے کا معنی ترجمہ یاد کر لو تسی یہ مناظر بن جاؤ یہ خطبہ مسنونہ اتنی گل اچھی ہے سنو ترجمہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا ان الحمد للہ یا الحمد للہ نحمدہ تمام تعریفیں اللہ واسط نے ترجمہ کر رہا ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمدہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں وعید کے والیا ایک دو دیاں گلاں نے ایک دو دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر دے یاراں پیراں چ پان نو جُتیاں نہیں سی لبدیاں پیراں تے ٹاکیاں بڑیا کردے سن ایک دو دیاں گلاں نے جدو 24 گھنٹیاں بعد کھانے کو کھجور لبیا کردی سی ایک دو دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر دے گھر پاک دے اندر جناب دو مہینے چولہے وچ آگ نہیں سی بڑیا کردی یہ دو دیاں گلاں نے جدو میرے نبی نے پیٹ کے دو پتھر بننے نے صحابہ نے ایک پتھر بننے نے سارا ہفتہ بھکھیاں لنگ جانا کھانوں کچھ نہ لبنا فوت ہو جانا تے کفن دے کپڑے پورے نہ لبنے تے منبر تے کھلو کے 8 دن بعد میرے نبی نے تعلیم دے دیا کہنا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ اللہ سنیا میرے یار بیٹھے نے تے میں منبر تے کھلوتا کھانوں بے شک کچھ نہیں لبدا پھر بھی تیرا گلہ نہیں کر دے تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں پورا ہفتہ بڑے بڑے دکھ بندے نو آندے نے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بندے نو آندیاں نے جے بندہ جمعہ پڑھنا ہوندا ہے دل پریشان ہوندا ہے شکوہ کرن نو دل کردا ہے رب دا تے خطیب محترم منبر تے چڑھ کے اس بندے نو دلاسا دیندیاں کہندے نے ویر جی اللہ دا شکوہ نہیں کرنا کی کرنا ان الحمد للہ نحمدہ اے رب دا شکر ادا کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ خطبہ مسنونہ ہے اور یہ نکاح میں بھی اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے اور یہاں ہمارے ہاں یہ ڈیک لگائے تو جاتے ہیں سپیکر لگایا تو جاتا ہے لیکن کنجروں کے لیے ڈھونگوں کے لیے ناچنے والی لڑکیوں کے لیے حالانکہ سپیکر علماء واسطے لانے چاہیے نے یہ سپیکر تے میک شادی کے موقع تے یہ جناب خطیب واسطے لگانا چاہیے جڑا خطیب نکاح پڑھان آئے وہ جے مائک ہوئے ساری برات کے سامنے ڈبے پہ ہون خطبہ مسنونہ سپیکراں دے اندر ہوئے اور خطبہ مسنونہ دا ترجمہ ہوئے تاکہ گھر بس جان اے دیکھو نا میاں بیوی بن لگے نے اے دلہنے تیو دلائے آج پہلے دن کٹھیاں ہونا ہے اپنی سواجی زندگی دا آغاز کرنا ہے میں خطیب محترم انہوں کی سبق دیندے نے شریعت انہوں کی سبق دیندی گے ان الحمد للہ نحمدہ نیت نے اے دنیا زندگی دا آغاز شکر تو کرنا ہے تے صبری نال کدی گھر نہیں چل دے کھل چل دے نے تے شکر نال تے صبر نال چل دے نے
اللہ جانتا ہے کہ ہر نکاح دے موقع تے ہر دلہا تے دلہن نو خطبہ مسنونہ دا ترجمہ بڑھایا جائے طلاقاں دے روڑے مک جان گے اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ اگے کیا ہے وَنَسْتَعِينُهُ اللہ ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں اللہ مدد بھی تیرے کو مانگ لیا اللہ پورا ہفتہ ساڑھے کہیں کم رکے پیانے کاروبار ساڑھے رکے پیانے آج اللہ جمعہ پڑھنا ہے تے جمعے ویچ تیری ذات تے کوڑو مدد طلب کرنے تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں ہٹیاں نہیں چڑھنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں فیکٹریاں نہیں چلنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھے گھر بار نہیں چلنے نستعینو ہو اللہ سی مدد تیرے کوڑو مانگنے تے نال مالکا تے وعدہ بھی پکا کرنے تیرے کوڑو مانگنے کسے اور کوڑو نہیں مانگنے تو ساڑھا مددگار ہے کوئی اور مددگار نہیں تو ساڑھا مشکل کشا ہے کوئی اور ساڑھا مشکل کشا نہیں نستعینو ہو اگے کیا ہے وَنَسْتَغْفِرُ ہو اللہ پورے ہفتے دے اندر کو گناہ بھی ساڑھے کوڑو ہو جانے بندے بشر غلطیاں کر بیٹھنے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے اللہ تیرے ہی در پہ آتا ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ اللہ معافی پہ مانگنے اللہ ہاتھ جوڑی بیٹھے اللہ تیرے ڈیرے وچ آئے بیٹھے اللہ تیرے گھر آئے بیٹھے اللہ تیرے بیڑے آئے بیٹھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہ سوڑیا معافی بھی منگن دے باوجود گناہ پھر بھی ساڑھے پڑھو ہو جانے نے بندہ بشر کلو بنی آدم خطاؤن غلطیاں بندیاں تو ہو جاندیاں نے یا اللہ توبہ کرن دے باوجود بھی یہ کوئی غلطی ساڑھے پڑھو ہو جائے نا کہ اللہ سی تیری پناہ میں جانا چاہنے اللہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہ ساڑھے نفساتی شرارتا ساڑھا ترجمہ پڑھن نہیں سی کردا نفس کہندا سی دکان کھول لے نفس کہندا گانے سن لے نفس کہندا شراباں پی لے نفس کہندا جنا کر لے اللہ ساڑھے نفس تے ساڑھا قابو نہیں تیرا قابو ہے تیری پناہ بیچانے اپنے نفساتی شرارتا کو ومن سیئات اعمالنا اور جڑے برے کام سارے پڑھو ہو گئے نے اللہ انہاں برے کاماں دی صدا نہ دیوی اپنی پناہ وچ رکھ کے سانو محفوظ فرما لوے ومن سیئات اعمالنا اگے کیے میں عقیدہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اللہ ساڈا عقیدہ ہے جنوں تو ہدایت دے چھڈے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا تے جے گمراہی دا ٹھپا تو لا دے اونوں سارا جگ لا کے ہدایت دے سکدا من یهده اللہ فلا مضل له اللہ سنے مختار کل تو نے جنوں تسی ہدایت دے دے ان کو گمراہ کر سکدا جنوں تواڈے ولوں تھپے لگ جان ان کو ہدایت دے سکدا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماتے نے سونیا عام بندے جگہ نے ایسے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی کی نظر بندے بدل جاندے ہیں ولی کی نظر بندہ نیک ہو جاتا ہے ولی نظر پاتے ہوئے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے پھر گل ولی دی نہیں ایتھے تے نبی دی ہون رہی ہے انک لا تہدی من احببت سونیا جی اسی نہ چاہیے تو تسی بھی کہن ہو جائے اس خطبے میں یاد کرو یار بوڑھے ہو گئے آپ خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے آپ نے آج تک خطبہ جمعہ کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھا سیکھی یار سیکھ لیجئے یاد کرنا من یهده اللہ فلا مضل له جنوں رب ہدایت دے دے کو گمراہ کر سکدا تے جنوں
رب دے بلوں مور لگ جائے گمراہی کنوں کو ہدایت دے سکدا نوح نبی اللہ دا نبی ہے تے پتر گمراہ ہے ہدایت دے سکے نہیں دے سکے لوط نبی اللہ دے نبی نے بیوی گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے باپ گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے نبی کریم علیہ السلام جناب اپنے چچا نو سمجھا دے رہے اللہ فرماتے نہیں انکا لا تہدی من احببت سونیا ہدایت دا ذمہ تہاڈا نہیں ہدایت دا ذمہ ساڈا ہے اسی نہ دئیے تے کچھ نہیں ہو سکدا اور یارو ساپن دی چنگی طرح تلک دے کیوں رہندے جے جڑا ماڑا جا پٹاری تو سب کڈ کے وکھا دے او دے مگر ٹر پیندے جے جڑا کمائی دی شوبدہ بازی کر لوے او دے پیچھے لگ جاندے جے فلانا کرنی والا فلانا بھرنی والا یہ ہماری قوم کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے ایک عراق کے علاقے سے پتہ نہیں ایک بندہ آیا تھا وہ جناب گوگوں کا علاج کرتا تھا وہ منہ میں انگلی ڈالتا تھا گوگا بولنے لگتا تھا گوگے ٹھیک ہو جاتے تھے ایسے بڑے بڑے کی وزیر بھی ہوئے مگر پچھلاک بڑے پھیرے انہوں چپ کر کے کسی گوگیا دے سکول لے کے آنا سی جنہیں پاکستان کے گوگیا دے سکول نے اتھے لے کے آؤ سارے گوگے صحیح کرا لو ایک بھی نہ رہ جائے یہ سب روٹی کمانے والے ہیں بھائی مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی مسلک پر اٹیک کر رہا ہوں میں تو آپ کی عزت کو بچا رہا ہوں کھولو نیٹ چیک کرو یہ دم درود کا جانسا دے کر اور یہ تعویذوں کا جانسا دے کر یہ پہلے بیٹے کا جانسا دے کر ایسے بدبخت اور جانور پڑے ہیں جنہوں نے 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا سانو ساپن بھی چنگی طرح دیکھنے کی عادت پئی جڑا ماڑے دا مگر ہو جاتے خطبہ نہیں جے سن دے من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اور جن کو رب نہ کوشش کرنا چاہے اور جب رب نے صحیح کر دیتا ہے اب پوری دنیا تیرے نال وے تیرا واڑ بھی نہیں کرے عقیدہ ہے وہ بھی کوئی بندہ جڑا ڈردا پھر ٹالی تو ڈرنا ہے بیری تو ڈرنا ہے بابے تو ڈرنا ہے سید تو ڈرنا ہے شاہ تو ڈرنا ہے قبر کی گھیری تو ڈرنا ہے گاں تو ڈرنا ہے مجھ تو ڈرنا ہے گھوڑے تو ڈرنا ہے کدے کدے کو ڈرنا ہے اے کلا سے ڈرو بس جدا رب نہ کچھ بگاڑ سکے وہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں یہ خطبے چ لکھیا ہے من یهده اللہ فلا مضل له کتاب بندے دا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے تو بندہ کہنا میں نے رب نہ مارے تو میں مار نہیں سکتا اللہ 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 جن رب بچاوے انہوں کو چک سکدا مانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے ناتان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اکبر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ شہادت ہے اس کا معنی آپ کو آتا ہے آگے چلیں اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله اللہ دی گلے ان خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین بات کیا ہے اور پڑھئے اور ہماری اے قرآن سب کو بہتر ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے دنیا میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے
ان پڑھتے کیوں نہیں، ان کھولتے کیوں نہیں، ان ازماتے کیوں نہیں؟ اور جب مریض کے تاڑے ٹوٹیاں دے وچ جڑا فقیر بھیجیا 15 روپے اون بھی تزما لے جو نا 15 روپے اینو بھی تزماؤ، اور جڑا 20 روپے دا چورن ویچدا ہے وہ پیچھے لگ جاندے ہو 20 روپے لا لیندے ہو، پر رب دے کہن تے پڑھائی کو ازما کے تے ویکھو بھئی اللہ دی قسم ہے کسے کام نہیں کہ تمام تے قرآن سد میں کامیاب نہ نکلے تے پھر کسے کام تے تمام فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ دنیا دی بہترین گل اللہ دی گل ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، آپ نے ایک قافلہ روانہ کیتا جہاد تے پھر دی خبر دے منتظر رہے، ایک بندہ قاصد آیا خبر لے کے انہیں خبر دیتی اللہ پاک نے فتح دے دیتی علاقے دے اندر، جناب عمر بڑے راضی ہوئے، فرمایا فتح ہو گئی ہے کہ انہیں دسنا کی چلدا پیا ہے، وہ کہتے ہیں اس علاقے وچ سانوں ایک کتاب لبھی ہے، کتاب بڑی چنگی ہے، اسی سارے اکٹھے ہو کے لڑ کے بیٹھ جانے ہوں، ایک بندہ کتاب پڑھ دے تے اسی سننے آؤ، واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جانا، حضرت عمر فرماتے ہیں آمین کتاب اللہ، کیا وہ کتاب اللہ دی کتاب وچوں ہے؟ وہ کہتا نہیں اللہ دی کتاب وچوں نہیں، میری عمر کا چرا سرخ ہو گیا، فرمایا پھاڑ دیو کتاب، خبردار آج تو بعد دو بندہ کو کتاب نہ پڑھے، پڑھنا ہے تے قرآن پڑھو، سننا ہے تے قرآن سنو، قرآن اللہ کتاب ہے، قرآن اللہ کتاب ہے، قرآن شاندار کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن کو چنگی گل کوئی نہیں، قرآن کو چنگی خبر کوئی نہیں، قرآن کو چنگی نیوز کوئی نہیں، قرآن کو چنگا دم کوئی نہیں، قرآن کو چنگی دعا کوئی نہیں، قرآن کو چنگا علاج کوئی نہیں، قرآن کو چنگا مداوا کوئی نہیں، قرآن کو چنگی جناب شے کوئی نہیں، قرآن 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 فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اکیلے رو نشہ چڑھی آئے اخبار پڑھن دا، روزانہ اخبار پڑھ دے، ڈیلی اخبار پڑھ دے، اور گولی مار پڑا اخبار ہو، چھات اخبار ہو، قرآن پڑھنا شروع کر، آمیر نہ ڈاکلا، آمیر نہ شکلا، آمیر نہ نالا مکا، آئیچھے ڈاکلا یہ 15 دن میری من کے قرآن پڑھ، خب اخبار پڑھیا کچھ نہیں لگتا، 15 دن قرآن پڑھ لے، جے چہرے تے نور نہ آوے، دل کے سرور نہ آوے، میں ممبر تے چڑھنا چھانے آگا۔ ڈاکلا آمیر نہ لاکر ڈاکلا، میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا اگر تم اخبار چھوڑ کر 15 دن قرآن پاک پر چاہنا پڑھنا ہے، وضو کر لو، جسم میں خوشبو ڈالو، مصحف پاک پکڑ لو، اے موبائل شیطان دی کٹی بند کر لو، الگ ہو کے وکھرے ہو کے جتنے بانا کا شور نہ ہوئے، کلے بہ کے طرز بنا کے مطلب یہ تغنہ بالقرآن فلکس منا گا کے قرآن میں سونی آواز بنا کے قرآن پڑھ 15 دن اللہ دی قسمیں جے تیرے دکھ نہ ٹوٹ جان تے پھر یہ تو چنگی کوئی شے نہیں کہ دنیا وچ یہ تے ساڈی بدبختی ہے کہ سانو کافر اس دے دھیان نہیں کرن دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ بک کہتے ہیں۔ انگریز نے آپ کو اپنی بک دے کر اللہ کی بک آپ کے ہاتھ سے چرا دی۔ انگریز کی بک فیس بک ہے۔ آج یہاں جمعے کے مجمع میں کون سا بندہ ہے کہ جس کی جیب میں فیس بک نہ ہو، انگریز کی بک نہ ہو؟ ہائے پائے ناکامی، آج ہر مسلمان کی جیب میں انگریز کی بک تو موجود ہے لیکن اللہ کی بک کسی جیب میں موجود نہیں ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ یا تجربہ دے کرو، یا کال کو تجربہ ازمان 15 دن قرآن ازمائش کے طور پہ پڑھ لو، صرف 15 دن، متفق نہ سرور نہ ٹائم پر فیس بک میں جو ٹائم دے ہو نا، نظر کھاپ دیئے، وقت ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، نظرہ پھاڑ کے بیٹھے دے، کوئی نہ پڑھو، 15 دن تجربہ دے کرو یار۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، دیکھیں گے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ
صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے تے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ دا ہے اللہ اللہ و خیر اللہ ہدی ہدی محمد روکا شروع کرنے رفل جانے کیوں کر دے خوشیاں میں کیوں کر دے پہنا پیر کیوں نہ دے ہیں فاتح خلف امام کیوں کرتے ہو قرصہ تچاریہ کیوں نہیں کر دے ہو میلے ٹھیلے کیوں نہیں کر دے ہو یارے کو لڑائیاں نہیں گالی کر تو پوچھ میرے کوڑوں رفع الیدین کیوں کرنا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد سینے کے ہاتھ کا تو بننا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد اس میں لاٹھیلا کیوں نہیں کرتا بخیر الہدی ہدی محمد پکی قبر کیوں نہیں بنادا بخیر الہدی ہدی محمد قرصہ تچاریہ کیوں نہیں کرتا بخیر الہدی ہدی محمد نو ساتھ رنگیے چوڑ لڑ دینے بات چاولوں کی نہیں ہے اگر کسی کو برا لگے تو میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں آپ کے سامنے گل صرف دیکھیے بخیر الہدی ہدی محمد اچھی سینے کے ہاتھ بننے ہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے ہم یہ کام نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے وخیر الہدی ہدی محمد بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے بہترین طریقہ کملی والے دا طریقہ ہے جان جائے سے جائے پر کملی والے دا طریقہ نہ جائے وہ بھی کو بندہ ہے جراج نشہ جا کے یار دیاں گلنا چھڑ دے گے مارتے سکنے پر کملی والے دا طریقہ نہیں چھڑ سکتے ہر جمعے سامنے سبق ملتا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ بہترین کتاب اللہ دی کتاب بہترین طریقہ کملی والے دا طریقہ تے دنیا کے سب کو گندی شے کیڑی ہے جڑی دین وچ نویں ایڈ کر دتی جائے وشر الامور یہ خطبہ ہے خطبہ یہ خطبہ وہ خطبہ جو آپ سنتے نہیں ہیں یہ وہ خطبہ ہے جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ خطبہ یاد کیجئے اس کا معنی یاد کیجئے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اللہ کی زمین پر سب سے بری چیز وہ ہے جو دین میں نہیں ایڈ کی جائے جیسا شریعت وجودی کوئی نہیں جیسا نام و نشان شریعت کوئی نہیں جیسا شریعت طلع کی کوئی نہیں ایک نمی شاید شریعت پہ لے کے آنا میں بھی کہہ رہا اللہ کے نبی ہر جمعے کے خطبے فرما کرتا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا تم بہتر کہو تم اچھا کہو تم اس کو حسن کہو تم بدعت حسنہ کہو تم یہ کہو تم وہ کہو تم فلان کہو تمہاری مرضی ہے مجھے تو خطبہ جمعہ میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا جڑی گل میرے نبی کی زبان سے نکلی نہیں میرے پیغمبر کے ہاتھاں چ ہوئی نہیں اللہ کی قسم ان میں گندا کے مان سکنا چنگا مان سکنا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب تو بری ہے وہ جڑی دین چ نویں ہے نویں کام دین وچ پیدا کرنا درست وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ دین وچ ہر نواں کم بدعت ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ہر بدعت گمراہی ہے نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیئہ ہے کل بدعۃ ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تے ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی میں کچھ چھوٹی گل ہے میں ممبر تے کھڑوتا ہوں تسی آئے ہو جمعہ پڑھنا ہے میرے لیے تھوڑا ہے جمعے لیے آئے میں تاکہ کہاں کہ آپ کام کرو اس کام دا تم سواب ہے سواب کنے دے ہیں سواب اللہ نے میں نہیں پھر جڑا کام میں کہاں بھی اے کرو سواب ہوئے گا اس کام دی اللہ پاک دے کولوں دلیل تے میرے کولوں ہونی چاہیے نا تسی پوچھ سکتے ہو مولانا تسی جو کہیں گے کام کرو تمہیں ثواب ہوئے گا ثواب اللہ نے دینا ایک دسو لکھیا کتنے بھی اللہ نے آخر کے ثواب کیونکہ خبر تسی میرے کہنے تے نیکی کرو اللہ کر قیامت والے دن کہن کوئی میں تو وہ نیکی ہے کسی جڑی تو کردا رہے
تو کل میرے بات پکڑے میرا بھی مولوی صاحب میں نے نیکی سمجھ کے لائی رکھا ہے تو اللہ فرما دے نیکی کوئی آپ اس طرح بات سمجھیں ایسے تھی 20 لاکھ روپیہ بینک لے کے جاتے ہو بینک جمع کروا دو بینک کا نہ پڑھا ہے کہ ہو جاتا ہے 20 لاکھ روپیہ میں جمع کرا دیتا ہے تو یہ 20 لاکھ روپیہ جو ہے نا یہ یا میں آپ لینا ہے کروں گا کہ یا میں چیک تے آپ اسکین کر کے کسی بھی بندے دے دیا کروں گا جدوں تسی میرے چیک تے اسکین دیکھو تو جننے منگے جنہیں اتنے لکھا انہوں دے دو یہ نہیں ہوتا ہے نا ہن اللہ پاک نے کی کیتا ہے اللہ پاک نے اپنے بندے کو دسیا دیا نیکی ہے تے نال شرط لائیے کہ نیکی واسطے چونکہ میں ڈائریکٹ تہاڈے نال گل تے نہیں کردا میں اپنا قاصد بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہر کوئی گل جڑی گل میرا نبی کہہ دینا دیا نیکی ہے میں رب گارنٹی تے ضامن نہ بھی میں کرنے دا ثواب دیا ٹھیک ہے ایتھوں اسی ایتھوں جناب بینک میں جانا میں کسی کا چیک لے کے سین حاضر کر کے لے جانا تے میں انہوں کہنا جاؤ جی پیسے دے وہ کہتے نہیں پیسے کتوں دئیے جہے بندے نال ساڈا ایگریمنٹ ہے وہ سین ہی کوئی نہیں پیسے لبنے ایسے اسی نیکیاں دیا پنڈا بھر کے لے جائیے اللہ نے کہی یا اللہ نیکیاں آندیاں نے تو ثواب دیو اللہ فرمان ثواب کا دا یہ میرے نبی کے سین ہی کوئی نہیں جہد نال ساڈا ایگریمنٹ ہے وہ سین لے کے آؤ جہد نال ساڈیاں گلاں پکیاں نے کملی والے کے دستخط وکھا دستخط تو وکھا میں تینوں ڈبل نیکیاں دے دیواں گا تے جے کملی والے دے دستخط کوئی نہیں تے پھر کیے وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار پھر جہنم دی آگ تے لب سکدی ہے ثواب لب سکدا نہیں واہ